ہم میں سے نہیں. حضور فرماتے ہیں جو بدشگونی کو قبول کرے, اچھا شگون نہ لے, بدشگونی کو جو قبول کرے وہ ہم میں سے نہیں. بدشگونی کا مطلب کیا؟ ہم کسی کام سے جا رہے ہوتے ہیں, بلی نے رستہ کاٹ دیا تو ہم سوچتے ہیں کہ اب اپنا کام نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ تہمات پرستی ہے. ارے بلی اگر رستہ کاٹ دے کام نہیں ہو, توجہ فرمائے, بہت خاص بات کہنے چلوں, بلی رستہ کاٹ دے اور کام نہیں ہو تو جس بلی کے رستہ کاٹ دینے سے اپنا کام نہیں ہو تو پھر بلی کا تو کبھی کام ہی نہیں ہونا چاہیے. بلی کا تو کبھی بھئی وہ چاہتی ہے مجھے دودھ مل جائے, اس کو دودھ نہیں ملنا چاہیے. مجھے چھچڑے مل جائے, اس کو چھچڑا نہیں ملنا چاہیے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلی کے کام بنتے جا رہے ہیں. بلکہ بڑی بات تو یہ کہوں, آپ پریشان رہتے وہ پریشان نہیں رہتے. اس کو تو پیٹ بھر دودھ بھی ملتا ہے, اس کو تو چھچڑے بھی ملتے ہیں, اس کو تو کھانا بھی ملتا ہے. اگر بلی منحوس ہے, پھر کبھی کبھی کتے بھونکتے ہیں, یار یہ کتا بھونک رہا ہے کچھ مصیبت تو نہیں آئے گی, اور بلی رو رہی ہے کوئی مصیبت تو نہیں آئے گی. بدشگونی کبھی قبول نہ کرے. یاد رکھیں, اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں مصیبت لکھ دی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا, اور اللہ نے آپ کی قسمت میں خوشی لکھ دی ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. تقدیر کا لکھا کبھی ٹل نہیں سکتا. اللہ پر یقین مضبوط کرو, اگر مصیبت ہے وہ آ کر رہے گی, اور اگر خوشیاں ہیں وہ آ کر رہے گی, اگر عزت ہے وہ آ کر رہے گی, اگر وہ ذلت ہے وہ آ کر رہے گی. ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں. یہ بلی اور کتوں کو دیکھ کر ڈرنے والوں کیا عقیدہ بنا رکھا ہے؟ مشرکین کے عقائد ہیں یہ, کفار کے عقائد ہیں یہ, جس کی طرف تم چل پڑے ہو. کالی بلی نظر آ گئی تو آپ رستہ بدل دیتے ہیں. یہ ساری تہمات حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں. اس سلسلے میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہماری جماعت کے بزرگوں نے لکھا ہے. ایک بادشاہ ایسے ہی تھا جس کو کسی نے تہمات پرستی سکھا دی تھی کہ اگر کسی کام سے جا رہے ہو کوئی کانا مل جائے, کانا سمجھتے ہیں نا, کانا جس کے ایک ہی آنکھ جس کی ہو, کانا, کوئی کانا دکھ جائے تو آپ کا کام اچھا نہیں ہوگا, کام آپ کا نہیں بنے گا. اور بھی ایسے بلی کتے وغیرہ جو سارے معاملات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن اقرب والا دن ہو اس دن شادی نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ شادی ٹکتی نہیں ہے. ذرا توجہ سے سنیں آپ, یہ سب خرافات ہیں نا ہمارے سماج میں. جو اقرب ہے اس دن شادی نہیں کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ اور شادی اس دن کی ٹکتی نہیں ہے, تو جس دن اقرب نہیں ہوتا اس دن کی شادی میں طلاق کیوں ہوتی ہے؟ پھر ایسا بھی تو ہے نا, جس دن اقرب نہیں تھا اس دن آپ نے شادی کی, اس میں بھی تو طلاق ہو گئی. تو یہ سب تہمات پرستی ہے. اللہ نے خیر لکھا ہے تو اقرب والا دن بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اللہ نے آپ کی تقدیر میں اگر کچھ مصیبت لکھی ہے تو پھر شب قدر میں بھی آپ پر مصیبت آ سکتی ہے, شب برات میں بھی آپ میں مصیبت آ سکتی ہے, عید کے دن بھی آپ پر مصیبت آ سکتی ہے. اللہ نے جب جس کی قسمت میں مصیبت لکھا, کوئی دن منحوس نہیں ہے, کوئی رات منحوس نہیں ہے, کوئی شخص منحوس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا حکمت سے پیدا کیا ہے. لوگ خام کا دماغ بنائے ہوئے یہ منحوس ہے, وہ منحوس ہے, وہ منحوس ہے, ایسا کچھ نہیں. بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شادی کی محفل میں جہاں ہلدی لگ رہی ہو, مہندی لگ رہی ہو دلہن کو, وہاں سے بیوہ عورتوں کو باضابطہ طور پر نکال دیا جاتا ہے. یہاں سے چلی جاؤ, ابھی یہاں سہاگنیں ہوں گی, کسی بیوہ کو اجازت نہیں. سوچو تمہاری فکر کیا بنی ہے. اگر بیوہ منحوس ہوتی, میں اس بیوہ پر, میرے ماں باپ اس بیوہ پر قربان ہے. اللہ اکبر, جس کی گود میں در یتیم بن کر مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. اگر بیوہ منحوس ہوتی تو روح کائنات اس آمنہ خاتون کی گود میں کیوں آتے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی. بیوہ منحوس نہیں ہے. 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو میرے آقا نے مومنوں کی ماں ام المومنین بنا دیا. یہ کفار کے عقیدے چھوڑو, یہ خرافات چھوڑو. بیوہ منحوس نہیں, یہ شادی کی رسم میں ان کو آنے دو. ارے اس کے دل سے دعا نکلے گی تو تیری شادی کو 4 چاند لگ جائیں گے. یہ جہالت کی رسمیں ہیں, جاہلوں کی رسمیں ہیں. جو برا شگون لے, بد شگونی قبول کرے, حضور فرماتے ہم میں سے نہیں ہے. ابھی یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے, سفر میں میری قوم کو آخری بدھ یاد آئے گا.
آخری بدھ. کچھ لوگ کہتے ہیں سفر میں مصیبتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. حضور فرماتے لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لوگ سفر کے مہینے میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تیرا تیزی کہتے ہیں اس کو. ہمارے یہاں مالیگاؤں میں تیرا، اس میں شادیاں نہیں ہوگی، منگنیاں نہیں ہوگی، مبارک کام نہیں ہوں گے. کیا لگا رکھا؟ آقا فرماتے لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں ہے سفر. اللہ جب خوشیاں دینا چاہے تو سفر میں بھی دے دیں. اللہ اگر مصیبت دینا چاہے تو پھر کسی مبارک مہینے میں بھی تو مصیبت آ سکتی. ہماری مصیبت کا تعلق کسی مہینے کی کسی دن کی نحوست سے نہیں ہے. نکلیے بدشگونی سے. اور یہ آخری بدھ کے دن جو غسل کرے اس کی منڈی ہلنے لگتی ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ اور یہ روایت آپ بیان کرتے، کوئی آپ کو روکتا بھی نہیں، آپ کو نہیں کوئی منع کرتا ہے کہ یہ کہاں سے لایا، یہ نہیں کوئی کہتا، آپ کو نہیں کہتا. لیکن میں کہتا ہوں یہ کہاں سے لایا. مت بیان کیجئے اس کو کہ آپ کی منڈی ہلنے لگے گی. ورنہ بدھ کے دن بہت سارے لوگوں نے غسل کیا ہے، ان کی نہیں ہلتی. آپ کہتے ہیں منڈی ہلتی ہے بدھ کے دن غسل کرنے سے. اور کیا وہ بدھ کے دن گھومنے جانا پڑتا ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام بھی اس دن گھومنے گئے. استغفر اللہ، معاذ اللہ، استغفر. حضور علیہ السلام تو علیل ہو گئے نا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے تشریف لائے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل ہوئے تو پھر علالت بڑھتی ہی رہی. درمیان میں کبھی کمی بیشی ہوتی رہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ چھوڑ کر حجۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد حضور علیہ السلام مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں تشریف نہیں لے گئے، مدینہ منورہ میں ہی رہے. ایسی باتیں مت کیا کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایسی چیزیں معاذ اللہ مت باندھا کرو. تو کوئی آخری بدھ نہیں ہے. کیوں بھئی آخری بدھ کے بعد پھر بدھ نہیں آئے گا کیا؟ یہ کون سا آخری بدھ ہے؟ اچھا سفر کا آخری بدھ، اس کے بعد پھر سفر کا کوئی بدھ نہیں آئے گا. اگر اس نیت سے کہتے ہو تو چلیے کوئی حکم تو، چونکہ میں تو کوئی مفتی نہیں ہوں لیکن اس پر کچھ آپ کو نہیں کہتا، لیکن اس میں یہ گھومنا، تفریح کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا یہ سب آپ نے گڑا ہے. اس کی کوئی وہ نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ گھومنے ہی جانا پڑے. بلکہ ہم نے تو یہ سنا تھا، بچپنے میں سنا تھا، ابھی نہیں سنا، کہ بلکہ اس دور میں لوگ اس قدر آخری بدھ کو گھومنے جاتے تھے کہ اگر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو لوگ آخری بدھ کے آس پاس جو ہے وہ مرغیاں کھولتے ہی نہیں تھے. تو کیوں نہیں کھولتے تھے مرغیاں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ وہ آخری بدھ کو جائیں گے اوباش اور پیسے نہیں ہوں گے تو اپنی مرغی کی باری آئے گی. وہ اس لیے مرغیاں نہیں کھولتے تھے، لیکن وہ جاتے ضرور تھے. یہ حالت تھی لوگوں کی. اب ماشاءاللہ انقلاب آیا الحمدللہ، اور اب ایسا نہیں ہوتا. لوگ بہت شعور والے ہو گئے، لوگوں کے اندر بڑی سمجھداری پیدا ہو گئی. اب ایسے حالات الحمدللہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں میں جو باقی ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ نہ جایا کریں. گھومنے پھرنے تو کبھی بھی جا سکتے ہیں، لیکن خاص اس دن یہ کہہ کر کے کہ حضور تشریف لے گئے، ایسی بات نہیں ہے. آپ اس طریقے کے خرافات کو رواج نہ دیں. عورتیں بھی جاتی ہیں گھومنے کے لیے، اس دن نہ جائیں، اس دن بچیں جانے سے. تو عرض کرنے چلا تھا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کے لیے نکلا اور وہ ایسی بدشگونی کرتا تھا. بدشگونی کا مطلب کہ اگر کانا مل جائے تو سفر اچھا نہیں ہوتا. وہ جا رہا تھا، صبح کے وقت نکلا اور نکلنے کے بعد اس کو رستے میں جنگل میں کانا مل گیا. ایک ہی آنکھ تھی اس کی کانے کی. تو اس نے کہا لو یار سارا کام خراب ہو گیا، سارا کام چوپٹ ہو گیا. اور لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ کانا دکھ گیا ہے، اور یہ کانے منحوس ہوتے ہیں. اب تو شکار کے لیے نکلے، شکار ہاتھ لگے گا ہی نہیں. تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ. وزراء نے کہا، وزیروں نے، بادشاہ سلامت چلیں تو صحیح، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں لگے تو نہیں لگے، چلیں تو صحیح. کہا نہیں واپس چلتے گا، نہیں چلیں، اب نکلے تو واپس چلیں. کہا ایک کام کرتے ہیں، پھر اس کانے کو باندھ دے اور لے جا کر کے محل میں. یہ ملا کیوں؟ یہ دکھا کیوں؟ یہ منوس ہے. بہت گالیاں دی اس کو، منوس تو دکھا کیوں؟ میرا پورا سفر تو نے میری سیر و تفریح برباد کر دی. لے جاؤ اس کو باندھ کر دھوپ میں کھڑا کر دو، شام کو آئیں گے پھر دیکھیں گے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کرنا ہے. جب گئے تو خلاف توقع، ظاہر سی بات ہے کانا منوس تھا ہی نہیں، اور خلاف جس کو اللہ نے اپنے کرم سے بنایا، بھائی اللہ بنانے والا، مخلوق کا خالق اللہ ہے. تو گیا تو ایک سے پرندے اور جانور اس کے ہاتھ لگے. جس کو شکار کرنا چاہتا اس دن اس کا کوئی نشانہ جو ہے وہ خطا کیا ہی نہیں. اس دن کوئی تیر اس کا خطا نہیں کیا. خوب پرندے اور جانور شکار کر کے لوٹا.
رستے میں بڑی مزے کی بات ہو رہی تھی، اب بادشاہ سلامت کیا نشانہ لگایا آپ نے، اور آپ کا نشانہ تو بالکل کبھی آج خطا نہیں کیا، اور تیر تو بالکل لگا، اور اتنے ڈھیر سارے، کبھی اتنے پرندے اور جانور شکار ہوئے ہی نہیں، آج کا سفر تو تاریخی سفر رہا۔ خوب سینہ پھلا کر کے جب جناب والا واپس لوٹے تو واپس لوٹنے کے بعد محل کے باہر دیکھا کہ کانا کھڑا ہوا ہے، دھوپ میں بیچارہ، ہاتھ میں ہتکڑیاں، پیروں میں زنجیر ہے۔ بھئی جس کی حکومت چلتی ہے تو پھر اس کے قانون بھی چلتے ہیں نا، پھر چاہے صحیح ہو یا غلط ہو۔ اس کے ہاتھ میں بیچارے کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال دی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، دھوپ میں کھڑا تھا، دن بھر کھڑا رہا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت اندر جانے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیجئے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ منوس ہے اور یہ اور آج تو ماشاءاللہ بہت زبردست معاملہ رہا۔ تب کانے کو غصہ آیا اور کانے نے کہا بادشاہ سلامت آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں، لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صبح کو دیکھ کر آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ کانا منحوس ہے، منحوس، میری سیر و تفریح کا پورا معاملہ اس کی وجہ سے خراب ہو گیا، اور آپ نے مجھے ہتکڑیاں ڈال کر کے دھوپ میں کھڑا کروا دیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے پرندے اور جانور آپ کے ہاتھ لگے ہیں، آپ کے وزراء اور عمرہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی اتنے پرندے اور جانور ہاتھ نہیں لگے، تو مجھے آپ سے صرف ایک سوال کرنا ہے پوری بھری مجلس کے اندر، ان ہزاروں کے مجمع کے اندر، کہ منحوس میں ہوں یا منحوس آپ ہے؟ منحوس میں ہوں یا منحوس آپ ہے؟ کیونکہ صبح کو آپ نے مجھے دیکھا تو اتنے پرندے اور جانور آپ کو شکار میں مل گئے، لیکن صبح کو میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے صبح سے ہتکڑیاں اور بیڑیوں کے سوا تو کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اب بادشاہ بتائیے کانا منحوس ہے کہ بادشاہ منحوس؟